باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ قالوا أتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کے خاطر قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی تھی اور پھر وہ چھپ گیا تھا۔ بعض روایات میں اس کی تفصیل اس طرح سے آئی ہے کہ ایک شخص مقتول کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مقتول نے انکار کیا تو اس نے اس کا قتل کر دیا اور لاش سڑک پر یوں ہی چھوڑ دی اور پھر چھپ گیا۔ قاتل کا سراغ نہیں لگ پا رہا تھا، پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا حضرت قاتل کا پتہ لگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی کہ قاتل کا پتہ لگ جائے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک بیل ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کیا جائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں بیل کا ذبح کرنا، ہمیں ان دونوں میں کوئی مناسبت اور مطابقت ہی معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے اتتخذنا ہزوا کہ موسیٰ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے سلسلے میں میں مذاق والی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو نادانوں کے کام ہیں، جاہلوں کے کام ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایسے فعل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تو پھر ہمیں اپنے رب سے دعا کر کے یہ بھی بتائیں کہ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیل کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ پاک نے اس کی صفت بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا انہا بقرہ لا فارض ولا بکر، وہ بیل ایسا ہونا چاہیے کہ نہ بہت بوڑھا ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے بیچ بیچ کا ہو، اس کے درمیان کا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو کر گزرو۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر کچھ بری عادتیں تھیں، ان کی جبلت خراب ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس بری عادت کی بنیاد پر اس میں حجتیں نکالنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ صاحب ہمارے سامنے ابھی پوری وضاحت نہیں آئی ہے، ذرا رب سے یہ بھی دعا کیجئے، درخواست پیش کیجئے کہ رب ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتائے ما لونہا، کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور درخواست پیش کر دی، رب کی طرف سے اس کا بھی جواب آیا کہ وہ بیل ایسا ہونا چاہیے تیز زرد رنگ کا ہو
کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے، ایسے تیز زرد رنگ کا وہ بیل ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، رب کے حضور پھر درخواست پیش کیجئے کہ رب ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے بیل۔ ان البقر تشابہ علینا، اس بیل نے تو ہم کو شبہ میں ڈال دیا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیل ہے یا غیر معمولی بیل ہے، کیا وہی بیل ہے جو عام طور پر پایا جاتا ہے یا کوئی ایسا بیل ہے جس کے اندر تحقیق قاتل کا خاص اثر موجود ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اب اس کا پتہ لگا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور ان کی پھر یہ درخواست پیش کی، رب کی طرف سے جواب آیا انہو یقول انہا بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، رب کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں وہ بیل ایسا ہونا چاہیے جو محنتی نہ ہو، یعنی جس سے محنت کا کام لیا جاتا ہے ایسا بیل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ زمین کی جوتائی کا کام جس سے لیا جاتا ہو یا زمین کی اور کھیتوں کی سینچائی کا کام جس سے لیا جاتا ہو، ایسا بیل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمتن، بالکل صحیح سالم، پوری طرح صحیح سالم ہونا چاہیے۔ لا شیعت فیہا، اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے، اب آپ نے صاف صاف بات کہی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کو کر پائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اس بیل کے کوئی حصے کو اس مقتول سے چھوا دو، انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس مقتول کو اللہ پاک نے زندگی بخش دی، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا پتہ لگا دیا، بتا دیا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، اس کے بعد میں پھر وہ مر گیا۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ صرف مقتول کے بیان پر قاتل کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ مقتول جو کہے گا سچ کہے گا، اس لیے یہاں پر مانا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف مقتول کے بیان پر قاتل کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ شرعی شہادت اور شرعی گواہیوں کی ضرورت ہوگی، اسی بنیاد پر قاتل کو کیفر کردار تک اور اس کو حد تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ ہم کو صاف صاف بتائے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل ایسا ہو لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھا ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے بیچ بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب تم کر گزرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما لونها، ہم کو اس بات کی بھی وضاحت کر دیں، اس بات کو بھی صاف صاف بتائیں، ما لونها، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہونا چاہیے جو تیز زرد رنگ کا ہو اور جس کا رنگ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے، لونہا تسر الناظرین، جس کا رنگ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ کہنے لگے ادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست بھی کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، ان البقرہ تشابہ علینا، اس بیل نے تو ہم کو شبہ میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ بیل ایسا ہو، لا ذلول تثیر الارض، جو محنتی نہ ہو کہ جو جوتتا ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتیوں میں پانی دیتا ہے، یعنی وہ بیل ایسا ہونا چاہیے جو زمین کو نہ جوتتا ہو اور کھیتیوں میں اس سے سینچائی کا کام نہ لیا جاتا ہو، مسلمتن لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات کہی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو وہ وقت بھی جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو راز نکال بہار کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے جو تم لوگ چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس بیل کے ایک حصے سے مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔